بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیادہ سوچنا اور تھنکنگ اور سوچ رہے ہیں تو سوچنے سے کیا نکلے گا؟ پریشانی خیالات سے پیدا ہوتی ہے، حالات سے نہیں. حالات کا مقابلہ کرو اور آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے. بھاگ دوڑ کرنا ہے، اسباب کو اختیار کرنا ہے. زیادہ سوچ آپ کو پریشان کرے گی اور سوچ کے آپ کیا تیر ماریں گے. لیکن اس حوالے سے میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے اور وہ یہ بات ہے کہ دیکھو، میں آپ کو خاص بات بتاتا ہوں. دنیا کے لیے محنت کرو، آخرت کی چیزوں پر بھی زیادہ مت سوچو. صرف اللہ کے حکم کو مانو، نبی علیہ السلام کے طریقے کو مانو، اس کو فرقو مت. ہاں فرقو گے تو الٹا یا گمراہ ہو جاؤ گے یا پریشان ہو. بتاؤ، آسمانوں سے اوپر کیا ہے؟ اس سے اوپر کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ اس سے اوپر عرش کرسی ہے، 7 آسمان ہے. یار چائنا اور رشیا والے وہ تو آسمان کو بھی نہیں مانتے ہیں. ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. سائنس کہتے ہیں مشاہدہ کو. جب وہ ہاتھ لگائیں گے جس دن آسمان کو، اس دن وہ مانیں گے. یہ تو مذہب والے، سکھ، ہندو، مسلمان، یہودی، عیسائی جو مذہب کا دعویٰ کرتے ہیں کچھ لوگ، اگرچہ غلط ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آسمان ہے اوپر اور 7 آسمان ہے اور 7 زمینیں ہیں اور اوپر عرش کرسی. اور اچھا اوپر کیا ہے؟ تو ایک مقام آئے گا، آپ خاموش ہو جائیں گے. اس سے اوپر، اس سے اوپر. کہ رات کو سوچتے آپ پریشان ہو جائیں گے. نیچے اور اس سے نیچے اور اس سے نیچے اور دائیں اور بائیں، آگے کیا ہے؟ تو ایک مقام آ جاتا ہے، آپ کے پاس جواب ہوتا ہے. تو اتنی آپ کی عقل ہے. جتنی اللہ نے آپ کو عقل دی اتنا سوچو. ایک آدمی دوسرے کو کیا کہا کہ وقت کی جمع کیا ہے، اس نے کہا اوقات. تو اس نے کہا اپنے اوقات میں رہو. اتنی عقل ہے تو مطلب یہ کہ اتنا سوچو. اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے. جتنا آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، علم دی ہے، اس پر عمل کرو. تو جو ذات ماورا والورا ہے، لا ربی الخلائق ترا خالق الخلق لا یرا ویرا، تو اس کی ذات میں سوچنا. اللہ نے خود منع فرمایا میری ذات میں مت سوچو. بھائی میری ذات میں مت سوچو. الخلق عیال اللہ، میری ذات میں مت سوچو. میری صفات، آیات، نشانی، اس میں سوچو. تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. بس جان گیا میں تیری پہچان یہی. تو بہرحال زیادہ سوچنا نہیں ہے، قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے، دنیا کے لیے دوڑ لگانا ہے. بس سوچنے سے آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے. ہاں، اور آپ پریشان ہوں گے. اور کیا سوچو گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور حلال کاروبار اور دنیا کے لیے محنت کرنے کی توفیق نصیب.